ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سیرہ سیریز کا ایک بڑا ڈفرینٹ ایپیسوڈ ہے، آپ کہہ لیں، یا منی ایپیسوڈ ہے، جس میں آپ کو صرف میپس دکھانا چاہتی ہوں اور میپس کے تھرو سمجھانا چاہتی ہوں جنگ بدر، جنگ احد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیگریشن، اور یہ گوگل ارتھ پہ بہترین دیکھا جا سکتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اس کو دیکھ سکیں اور آواز وغیرہ میں کلیئرٹی ہو، کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو جناب، ہم گوگل ارتھ پر آ گئے ہیں سعودی عربیہ میں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سعودی عربیہ ہے، یہ مکہ ہے، اور مکہ کے بالکل شمال میں نارتھ سائڈ پر جو ہے یہ مدینہ منورہ ہے، اور پھر دیکھیں کہ مدینہ سے بالکل جو ہے وہ ادھر نارتھ پہ جو ہے وہ آپ کا یہ آتا ہے مسجد الاقصی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوں گے، آپ سوچیں کہ جو مدینہ اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی بالکل ان کی ایک لائن میں آ جاتی تھی۔ اور پھر جیسے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکہ سے جو ہے وہ ہجرت کی، تو آپ دیکھیں یہ اب ہم مدینہ کے قریب جا رہے ہیں، اور آپ کو اس میں ڈفرینٹ کلرز کے بہت کچھ مختلف جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اس کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں، یہ آ گیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے مدینہ منورہ اور یہ ہے بدر۔ تو مکہ سے جب قافلے یوں جایا کرتے تھے تو سوچیں وہ مدینہ کے کتنے پاس سے ہو کر گزرتے تھے، جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں حملہ کیا یا ان پر حملہ ہوا، پوری ان کی لڑائی ہوئی۔ تو یہ بدر کا مقام جو ہے یہ کتنا قریب ہے مدینہ منورہ سے، یہ آپ دیکھیے۔ اور اس کے بعد ہم مدینہ منورہ کا محل وقوع ہم نے بڑا جو ہے وہ اس میں کیا تھا کہ اس کی دو اطراف میں جو ہے وہ ہمارے پاس دو لاباتین ہیں، یعنی کہ ماؤنٹینس ہیں جہاں پر لاوا راک ہے بہت زیادہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی کہ یہ کالے کالے جو پہاڑ ہیں یہ مدینہ کے دو طرف کس طرح سے انہوں نے مدینہ کو اپنی ایک آغوش میں لیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ وہ دونوں حرے ہیں، اور پھر قبا جو ہے وہ بالکل یہاں ہے مدینہ کے۔ یہ جو لٹل وائٹ سپاٹ ہے، وائٹ ڈاٹ جو نظر آ رہا ہے، یہ مسجد نبوی ہے۔ یہ ہم مدینہ کے اور قریب آ گئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ماؤنٹینز ایون پورے شہر کے چاروں اطراف موجود ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس یہ مسجد قباء ہے، یہ مدینہ، یہ مسجد قباء ہے۔ اتنا پھیل چکا ہے اب مدینہ کہ اس وقت تو یہ سوچ میں بھی نہیں تھا کہ مدینہ اتنا بڑا ہوگا۔ پورا کا پورا مدینہ جو ہے وہ یہ چھوٹی سی یہ مسجد، اور یہ مسجد قباء اس سے کچھ کلومیٹر دور، جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ شہر سے باہر سمجھا جاتا تھا، یہ پہلا رنگ روڈ جو بنا ہوا ہے مسجد کے ارد گرد، ایون یہ ہی جو ہے یہ پورا کا پورا مدینہ شہر ہوتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اور اسے ہم مزید وہ کریں تو یہ جو پیچ ہے یہ بقیع الغرقد، یعنی جنت البقیع کا جو قبرستان ہے وہ یہ، اور اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ شہر سے باہر ہے، جو کہ اب ایسا لگتا ہے کہ مسجد نبوی کے احاطے میں ہے۔ یہ اس طرح سے جو ہے یہ اتنا قریب تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم مزید شمال کی طرف اگر جائیں، مسجد نبوی سے مزید ہم شمال کی طرف جا رہے ہیں تو صرف بمشکل 1.5-2 کلومیٹر ہوگا، اور یہ ہم آ جاتے ہیں احد کی پہاڑی کے اوپر۔ دیکھیے کتنا بڑا احد کی پہاڑی کا جو ہے وہ یہ
پوری کی پوری احد کی پہاڑ ہے، اتنا بڑا یہ پورا احد کا پہاڑ ہے۔ اور اس احد کے پہاڑ پہ آپ دیکھیں یہ کتنا قریب ہے مدینہ المنورہ سے، بمشکل 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر، اس سے زیادہ نہیں ہے، جہاں پر احد کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اور یہ وہ حرہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایگزیکٹلی لڑائی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو کریں، ہم نے بار بار جو ہے وہ اس پہاڑی کا ذکر کیا، چھوٹی سی پہاڑی جبل العینین جو تھی، اور اب اس کا نام انہوں نے بدل کر اس کو جبل الرحمہ کر دیا ہے۔ وہ یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، یہ ٹینی ٹائنی، یہ اتنی، اور یہ مزید چھوٹی ہو گئی ہے۔ اور اس کے اور ان کے درمیان آپ دیکھیں تو یہ بمشکل 250 میٹرز ہے، 250 میٹر سے لے کر 350 میٹرز کا جو ہے نا وہ راستہ ہے۔ یہ اس کے یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو اس جگہ پر جنگ احد میں جو ہے وہ تعینات کیا، اور اس جگہ پر اس چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ تیر اندازوں کا 50 تیر اندازوں کا دستہ حضرت جبیر بن عبداللہ کی جو ہے وہ کمان میں دیا، تاکہ وہ اس بات کو میک شور کریں کہ یہاں سے جو یہ لڑنے آنے والے لوگ ہیں وہ ادھر سے گھوم کر نہ آ جائیں اور مسلمانوں پر حملہ نہ کریں۔ اور خالد بن ولید نے یہی کیا تھا۔ تو یہ چھوٹی سی جو جگہ تھی، کتنی بھی بڑی فوج تھی، اس کے بیچ میں سے آنے کے لیے ان کو بس اتنے ہی لوگ آ سکتے تھے جو اس میں فٹ آئیں، اور وہ اتنے تھے جتنے مسلمان تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیمپ یہاں کہیں پیچھے لگایا تھا، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا اور ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا تو وہ پیچھے بھاگ کر یہاں پر آئے تھے۔ ایک غار میں جب انہوں نے آ کے پناہ لی تھی تو وہ پیچھے یہاں تک آ گئے تھے۔ تو یہ ہم غور سے مزید قریب سے جتنا دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ مطلب آبادی کا تو کوئی حال نہیں ہے نا، پورے اس کے دامن میں آبادی ہی آبادی ہو چکی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ہولی سائٹ بھی ہے تو لوگ اس کو دیکھنے بھی بہت شوق سے آتے ہیں۔ تو یہ جبل العینین، اس کے ساتھ قبرستان، اس کے ساتھ مسجد، اس کے ساتھ پارکنگ لاٹ، سارا کچھ دیکھنے میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں پارکنگ لاٹ ہے، یہ مسجد ہے، یہ جو ہے وہ قبرستان ہے، جنگ احد کا قبرستان، جہاں پہ تمام تر شہداء جو ہیں وہ دفن ہیں۔ یہاں پہ یہ چھوٹی سی احد کی لائبریری، یہ ہاسپٹل سینٹر، یہ ہے جبل العینین، جو کہ اب ایک ٹیلے کی صورت میں رہ گئی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بات کی تھی جتنے لوگ اس کے اوپر آتے ہیں جاتے ہیں، ہم اپنے پیروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ مٹی کا حصہ جو ہے وہ نیچے لے کر آتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ جو ہے وہ اتنی اس کی ہائٹ نہیں رہتی، اور اوور دا ایئرز اتنی سینچریز گزر چکی ہیں کہ اس کی ہائٹ اور بھی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ لگ رہا ہے جس طرح کہ RV گراؤنڈ ہے، یہاں پہ لوگوں کا بس اسٹیشن یا RV گراؤنڈ ٹائپ جگہ لگ رہی ہے۔ اور پھر لوگوں نے یہ بھی کہا، کچھ علماء جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ جس راؤٹ سے آئے تھے اور انہوں نے آ کے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا نا، وہ اصل میں وہ راؤٹ اس طرح سے تھا کہ وہ یہاں سے نکل کر آل دا وے انہوں نے اس پہاڑی کے بالکل پیچھے سے ہو کے اور پھر یہاں سے آ کے حملہ کیا۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ مطلب آپ کو نقشہ دیکھ کر ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو ان کو 4-5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ یہ تو کافی لمبا ایریا ہے، بہت بڑا ایریا ہے، جبکہ ایگزیکٹلی جو ان کی ٹائمنگ تھی 45 منٹ سے 1 آور، اگر وہ یہاں سے یہ جبل العینین ہے تو اگر وہ اس کے پیچھے سے یہاں سے نکل کر آئے اور انہوں نے حملہ کیا پہلے ان تیر اندازوں پہ، بچے کچھ تیر اندازوں پہ، اور پھر اس جگہ سے انہوں نے آ کے مسلمانوں پر حملہ کیا، ان کو ریٹریٹ کرنے پہ مجبور کر دیا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ریٹریٹ ہو کے پیچھے یہاں بھاگے، اس جگہ پر بھاگے۔ اور یہاں پر بھی انہوں نے، آپ دیکھیں ہر جگہ، یہ بھی ایک کیو ہے،
اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مزید اس کے بارے میں کچھ نظر آئے، کچھ تصاویر بھی ہوتی ہیں اس میں. یہ بھی ایک کیو ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً پناہ لی تھی. بہرحال یہ احد کا پہاڑ ہے پورا کا پورا، جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اور دس از جسٹ امیزنگ. اس کو، اور یہ ہم 3D میں آ گئے ہیں. احد کی ماؤنٹین کے گرد گھوم رہے ہیں اس وقت. یہ احد کا پہاڑ ہے جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک ہے. یہ ہمارے پاس احد کے پہاڑ کی ایک 3D مووی سی چل رہی ہے، جبل الاحد. اور اس شہر کا جو سائز ہے سبحان اللہ، وہ اس قدر پھیل چکا ہے کہ اٹس جسٹ امیزنگ. بہت بڑے بڑے شہروں میں آنے لگا ہے یہ. اور یہ مسجد نبوی، یہ وہ مسجد ہے جس کے لیے، یہ وہ شہر ہے جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. اور وہ کسی چوٹی کے اوپر چڑھ کر کہے گا یہ جو سفید محل تم دیکھتے ہو نا، یہ احمد کا محل ہے. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احمد کا محل ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جس میں کہ بہت کچھ ہونا ہے آگے بھی، اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا. امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آئی ہوپ میں جو آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں وہ آپ پوری طرح سے دیکھ سکیں اور اس کو انجوائے کر سکیں. یہ آپ خود بھی اپنے گھروں میں گوگل ارتھ لگا کر اور اس پہ دیکھ سکتے ہیں. کوئی ایسا جو ہے وہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. آگے بھی جب ہم مزید بات کریں گے مزید ایونٹس کی کہ کون سا ایونٹ کہاں ہو رہا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح آپ کو دکھا سکیں کہ کہاں پر کون سی جگہ کون سا ایونٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہسٹری میں کس جگہ پر ایگزیکٹلی ہو رہا ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.